السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. بات کا آغاز کرنے سے پہلے میری اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین ہمیں عقل مند اور غیرت مند حکمران عطا فرمائے کہ جمعہ کا دن ہفتہ میں ایک دن دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ظلم کی انتہا ہے کہ اس دن بجلی کا یہ شارٹ فال اور اس طرح کے معاملات اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہترین معاملہ فرمائے. اور مالک سے التجا ہے یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز انتہائی توجہ کے ساتھ معاملے کو سننا ہے کہ یہ جو گرمی ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے. حضرات محترم، ہم گفتگو کو لے کے چل رہے تھے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ان بدنصیبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے. کچھ افراد کا تذکرہ گزشتہ خطبہ میں کر دیا گیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے اور اس ارادے اور نیت کے ساتھ انشاءاللہ سننا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی میں یہ برائی موجود ہو تو آج یہیں پہ بیٹھ کے اللہ سے توبہ طائب کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اس برائی کو چھوڑنا ہے، اور اپنے ساتھیوں دوست احباب میں جس میں ان برائیوں میں سے کوئی برائی نظر آئے تو انشاءاللہ انہیں اس کے حوالے سے سمجھانا ہے، بتلانا ہے، سکھلانا ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا اور اپنے امتیوں کو جس طرح ہم نے تذکرہ کر لیا ہے ان کے وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے پہچان رہا ہوں گا، ان کو بلا رہا ہوں گا اور جام کوثر پلا رہا ہوں گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثناء میں میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں دور سے دیکھ کر انہیں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں.
ان کے اعضاء وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. توجہ کے ساتھ, ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, مطلب یہ کہ وہ نمازی ہوں گے, نماز کو ادا کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتی سمجھ کے انہیں پکاروں گا, بلاؤں گا کہ آؤ آؤ تمہیں جام کوثر پلاؤں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, انہیں روک دیا جائے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العالمین سے یہ سوال کروں گا, یا رب اے اللہ یہ میرے امتی ہیں, انہیں مجھ سے کیوں روکا جا رہا ہے, ان کو آنے دیا جائے, میں ان کو جام کوثر پہ لاؤں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقال, آواز آئے گی, ندا آئے گی, وہ اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا یا فرشتوں کے ذریعے اعلان کروایا جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے. آپ ان کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں, اپنا ساتھی سمجھ رہے ہیں, اپنا جماعتی سمجھ رہے ہیں. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعات پیدا کی ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, انہوں نے کیا کیا دین کے اندر شمولیات اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر رکھی تھی. اس بنا پر اللہ رب العالمین نے آج ان کے درمیان اور آپ کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے, انہیں گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. حضرات محترم, میں نے خصوصاً آج کے دن کے حوالے سے اس بات کو پہلے نمبر میں رکھا ہے. وہ افراد جو دین کے اندر بدعات کا آغاز کرتے ہیں, ایسی باتوں کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں. بڑی آسان سی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہمارا دین توجہ کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ عقیدہ کے حوالے سے, ایمان کے حوالے سے, اعمال کے حوالے سے ضروری ترین معاملہ ہے. ہمارا دین بنیادی طور پر صرف دو چیزوں پر قائم ہے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کے اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک طرف نکل رہا ہوں, انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم صرف دو ہستیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, صرف ان دو ہستیوں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں. یہی ہمارے دین کی اساس ہے, یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین. آسان حدیث, صرف دو چیزیں, کسی تیسری چیز کا تذکرہ, کسی فقہ کا تذکرہ, کسی امام کا تذکرہ, کسی مفتی کے فتوے کا تذکرہ, کسی امام کے قول کا تذکرہ, کہیں ہے کوئی بات نہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. پر میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے, بھٹک نہیں سکتے, رستے سے ہٹ نہیں سکتے. کیا مطلب؟ ہمارا پورا دین صرف ان دو چیزوں پہ قائم ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنت ہے, حدیث ہے. جو یہاں سے ملے گا وہ دین ہے, جو یہاں سے نہیں ملے گا وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ سادہ سا قاعدہ. اب کسی بھی عمل کو بنیاد بنا لیں بغیر کسی اختلاف کے, کوئی مسلکی تعصب میں نہیں, آج تک میں نے نہیں آپ کو دعوت دی کہ نہیں آپ اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث ضرور لکھوا کے جائیں, وہابی بن کے جائیں. میں نہیں کہتا آپ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لیبل لگا, بریلوی نہیں. کوئی مسئلہ اٹھائیں, کوئی معاملہ اٹھائیں, ان دو چیزوں پہ پرکھ لیں. نہ میری بات نہ آپ کی بات, بات ہے صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو ہمارا دین ہے, جو ہماری اساس ہے, جو ہماری اگر تو معاملہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دین ہے. اگر معاملہ نہ اللہ کی کتاب میں ملتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ملتا ہے, وہ چاہے اہل حدیثوں کا امام کیوں نہ ہو, وہ بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو, وہ بہت بڑا قائد کیوں نہ ہو,
جو بات اللہ کی کتاب میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، وہ دین ہے ہی نہیں۔ کہنے والا جتنا مرضی بڑا، اس کا احترام، عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس کی بات کو دین ماننے کو تیار نہیں، ہم اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام۔ میں یہ بات پتہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ رات کیا کچھ ہوا ہمارے اپنے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گرد و نواح میں، کیا کچھ کیا گیا، کتنے نعرے لگائے گئے، کتنی نعتیں پڑھی گئی، کتنی عبادتیں کی گئیں، وہ 12 رکعت یا 100 رکعت، ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ کا پڑھنا، وہ ساری رات عبادت کرنا، آج کے دن کا روزہ رکھنا۔ میں نے نہیں تھا چھیڑنا، لیکن مجھے کل کے اندر بڑے کال، بڑے میسج کہ بتلا دے جی، بڑا ہی سننے کو مل رہا ہے، حدیثوں کے حوالے باقاعدہ دیے جا رہے ہیں من گڑھ۔ نیچے ایک وہ ٹرینڈ چل نکلا ہے نا، کسی نے، سب کو پتا ہے، کسی کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ بخاری کھول کے دیکھیں کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بس وہ ویسے ہی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، یہ جی بخاری کی حدیث ہے، کوئی بھی نہیں، مسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی نہیں، صرف خود لیبل لگا کے ساتھ چپکا کے۔ بڑی فضیلت ہے، آج کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آج کی رات عبادت کی بڑی فضیلت ہے، آج کی رات یہ کچھ ہو جانا، وہ کچھ ہو جانا۔ میں چند ایک باتیں صرف سمجھانے کی غرض سے اور توجہ کے ساتھ اس لیے سننا ہے، یہ آپ نے دلیل کے طور پہ اپنے دماغ میں یاد رکھنی اور آگے سنانی ہے سب کے، انشاءاللہ آگے بیان کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پہلی بات، اور آج کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا اور آج کے دن کے حوالے سے، ہمارا دین کس زبان میں آیا ہے؟ عربی زبان میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ عربی تھی، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، ہمیں دین ملتا ہے عربی زبان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دین کی جو بات بھی ہمیں ملے گی اس کا پیچھے عربی میں ماخذ ضرور ہوگا جہاں سے اس کو اخذ کیا جائے۔ یہ جو کل کی رات گزری ہے، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ بڑی دفعہ یہ سمجھانا پڑتا ہے، اس رات کا نام ہی نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا اشتہارات چھپتے ہیں، ٹی وی پہ ایڈ چلتے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں، فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اوپر بڑا سا لکھا ہوتا ہے شب برات کی فضیلت۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، یہ جو آپ دین میں ایک نئی عبادت شامل کر رہے ہیں، اس کا نام دین میں کہاں ہے؟ ہم فضیلت کی بات تو بعد میں کریں گے نا، ہم فضائل تو بعد میں دیکھیں گے ملتے ہیں نہیں ملتے، اس کا نام کہاں پہ ملتا ہے، اس کی حقیقت کہاں پہ ملتی؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات عربی زبان کا، یہ عربی اور فارسی کو جوڑ کے آپ کون سا دین بنا رہے ہیں جس کی حقیقت عربی زبان میں ہے ہی نہیں، جس کا کوئی نام ہی نہیں، جس کا نام نہ اس کا وجود ہوتا ہے، جس کا سرے سے نام ہی نہیں، آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ شب برات کہیں پہ ڈھونڈیے گا کوئی نام ہی نہیں ملتا، کوئی تصور ہی نہیں ملتا، پھر کس بات پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے، کیوں لوگوں کو بہکا رہے ہیں؟ آگے چل رہے ہیں، میں نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں ماخذ ملے گا، یہ حدیث سے ملے گا، یہ ہمارا دین۔ ان سے پوچھیں کہ جی قرآن کریم میں کہیں پہ اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ شب برات کا آخر اتنی فضیلتوں والی رات ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تذکرے کر رکھے ہیں، اتنی فضیلتوں والی رات تو کوئی تذکرہ؟ ہاں جی ملتا ہے، 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، کیا ہے آیت مبارکہ؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، آسان سا ترجمہ ہے۔ ہم نے حامیم، حامیم کا ترجمہ حامیم والکتاب المبین، یہ روشن واضح کتاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اس قرآن کریم کو، اس بابرکت کتاب کو، اس واضح کتاب کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ پھر فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس میں اللہ رب العالمین کئی معاملات کو طے کرتے ہیں۔ کون سی رات ہے وہ؟ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، میں بتلاتا ہوں۔ وہ رات ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ وضاحت کر دی، اس قرآن کریم کو ہم نے جس مبارک رات میں نازل کیا، اس رات کا نام ہم نے منتخب کیا، اس کا نام ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کی۔ بچے کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہو۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ تو پھر یہ لیلہ مبارکہ کہاں سے آ گئی؟
بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر تھوڑی سی سینس ہو، تھوڑی سی عقل شعور ہو، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم تو نازل ہوا تھا رمضان میں لیلۃ القدر میں، آپ جس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ تو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے حوالے سے آیت ہے، آپ نے اس کو 15 شعبان پہ کہاں سے فٹ کر لیا؟ بے تکی دلیل، کوئی سر پیر نہیں، بس سر پھنسایا ہوا ہے۔ اگلی بات، حدیث میں اس کا کہاں پہ تذکرہ ملتا ہے؟ اب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آسان معاملہ آپ سب کو سمجھ میں آئے گا۔ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مالک سوال کرتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ بولے سنا ہے؟ تو یہ 15 شعبان کو کہاں سے خاص کر لیا؟ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آپ یہ حدیث کہاں سے لے آئے ہیں کہ اللہ صرف 15 شعبان کی رات کو؟ کیا مطلب؟ حدیث ضعیف، من گڑت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر رات کے حوالے سے تذکرہ کیا، اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کوئی تفریق نہیں، وہ کون سی رات ہے کیا نہیں، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی رزق چاہتا مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا۔ یہ تو ہر رات اعلان ہوتا ہے، آپ نے اس کو 15 شعبان کے لیے کہاں سے خاص کر لی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری دلیل دی جاتی ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے غائب ہیں، کہتی ہے میں پریشان ہو گئی اور میں پھر بھاگی، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنتے جائیے گا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آج کی رات اللہ رب العالمین فلاں قبیلہ ہے، اس کے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں اللہ اتنے مردوں کو بخش دیتے ہیں، میں ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں اور آج رات میں نے عبادت میں گزارنی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ معاملہ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم بیان فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر آیا ہے، یہ جو نبی آیا ہے، حریص علیکم، جملہ ہماری زبان میں کنورٹ کریں گے تو شاید بے ادبی کے دائرے میں ہمارے دماغ میں آ جائے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بتلانے لگوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حریص علیکم، یہ پیغمبر مومنوں کے بارے میں بڑا لالچی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس پیغمبر کو بہت شوق ہے، اس پیغمبر کی بڑی چاہت ہے، یہاں تک کہ اللہ نے حریص کے الفاظ، اس کی بڑی خواہش ہے مومن کسی طریقے سے بخشے جائیں، ان کو نجات مل، ان کی سوچ ہے، ان کی چاہت ہے، ان کی محبت ہے، یہ بڑی خواہش رکھتے ہیں کسی طریقے سے مومنوں کو نجات مل جائے۔ ان کا تو عالم یہ ہے، ان کی تو چاہت یہ ہے، ان کا تو خیال یہ ہے کہ قرآن ان کے حوالے سے یہ بات کہتا ہے، ان کی سوچ اور فکر ہی ہے کہ کسی طرح مومن بخشے جائے۔ سن رکھا ہے نا، ہر پیغمبر پکارے گا، ہم نے تذکرہ کیا قیامت کا، ہر پیغمبر پکارے گا نفسی نفسی، واحد انسان ہوگا جو کل قیامت کے دن پکارا ہوگا امتی امتی، میری امت میری امت۔ جو پیغمبر اپنی امت کے حوالے سے اتنے حریص ہوں، اتنا خیال رکھتے ہو، اتنی چاہت رکھتے ہو، اتنی محبت رکھتے ہو، کیا یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھ کے خود اس رات کی عبادت اور فائدہ اٹھائیں اور صحابہ کو نہ اٹھائیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت کر لیں، خود اجر ثواب پا لیں، خود سارا معاملہ کر لیں اور اپنے اہل خانہ کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھے کہ آج کی رات بڑی قیمتی اٹھ کے عبادت کر لوں؟ بات کچھ پلے پڑ رہی ہے؟ گڑی من گڑت روایات، ضعیف روایات اپنی طرف سے بنا بنا کے اس رات کی فضیلت کے بعد اس یہ جی اتنی فضیلت، ایک روایت بھی صحیح کسی کے پاس ہے ہی نہیں، بس لگایا ہوا اور لوگ لگے ہوئے، روزہ رکھ لو، یہ کر لو۔ اب آگے میں نے اس معاملے کو شارٹ کرنا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا، ہم نے اگلے اپنے اصلی موضوع کی طرف جانا۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بدعتی انسان کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب البدع من قیام ولا صیام ولا حج ولا زکاة ولا يقبل اللہ من صرف ولا عدل ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجبین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بڑے بڑے فلاسفروں نے یہ پوسٹیں بھیجی ہوں گی، آپ کو بھی آئی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، جی کہیں نہ کہیں تو تذکرہ ملتا ہی ہے، وہ موضوع روایات ہیں یا بیچ میں ایک آدھی حسن درجے کو بھی پہنچتی ہے، تو اگر عبادت کر لی جائے تو حرج کوئی نہیں۔ توجہ کے ساتھ اگر تھوڑی سی آپ نوافل اس رات کو اٹھ کے پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، کرنی عبادت ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھنی تو کر لیں، آپ نہ عقیدہ رکھیں، آپ وہ ساری فضیلتیں نہ مانیں جو وہ بیان کر، بس ویسے اس کو ایک قیمتی رات سمجھ کے عبادت کر لیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ جھانسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسی عبادت کرے، ایسا معاملہ اختیار کرے، ایسا عمل کرے جو نہ اللہ کی کتاب میں ملتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا 15 شعبان کی رات عبادت کرنا، نہیں ملتا 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پہ کوئی نفل پڑھنا، نہیں ملتا 15 شعبان کا اگلے دن کا روزہ رکھنا، کہیں تصور نہیں۔ اگر آپ کریں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے کی کوئی فرضی نماز قبول نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ آج کی رات کی عبادت ضائع، نہیں، یہ فرض نماز بھی پڑھے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ بدعتی ہے۔ کیوں؟ اس نے دین میں ایسا کام شامل کیا جو دین میں ہے نہیں، ایسی رات کی عبادت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ایسے دن کا روزہ رکھا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، اس نے اس کو دین بنایا۔ اللہ رب العالمین اس کا فرضی رمضان کا روزہ قبول نہیں کرے، اللہ اس کا کوئی نفلی کوئی فرضی عبادت لا يقبل اللہ من صرف ولا عدل، اللہ ایسے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعْرُ مِنَ الْعَجَبَيْنِ، اللہ ایسے بندے کو دین سے ایسے نکال دیتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہوگی، وہ دیوار کیوں لگے گی، وہ فرشتے کیوں گھسیڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، ہوں گے آزاد چمکتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یہ تو میری امتی ہیں، ان کو آنے دو، یہ تو میری امت میں شامل۔ فرشتے کہیں گے نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ اپنے امتی لگ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا انہوں نے دین میں کیا کچھ ایڈ کیا، اب یہ آپ کے امتی نہیں رہے، ان کو آپ کے پاس جانے کی اجازت نہیں رہی، ان کو گھسیڑ کے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ آج کے حوالے سے پہلا معاملہ تھا۔ کل قیامت کے دن ایسے افراد کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جائے گا، ان کو اندھے منہ گھسیڑ کے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جو دین میں اضافہ کرتے ہیں، دین میں ایسے معاملات کو شامل کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں۔ اللہ کے لیے میں التجا کرتا ہوں بغیر کسی مسئلے کی تعصب کے اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لیا کریں۔ جو بات ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، بڑا نیک کام سمجھ کے کر رہے ہیں، بڑی اس کے حوالے سے بڑا کچھ ہو رہا ہے، بڑا کچھ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ کے لیے دیکھا کریں۔ عقل آپ کے پاس ہے، دماغ آپ کے پاس ہے، شعور آپ کے پاس ہے، خود دیکھا پرکھا کریں کیا یہ قرآن میں ملتا ہے، کیا یہ حدیث میں ملتا ہے، اس کا کسی جگہ پہ ثبوت ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، پھر ہم سارے ماننے کو تیار ہیں، اگر نہیں تو وہ دین نہیں، ایسا عمل قطعا نہیں کرنا۔ اگلی بات، اگلا معاملہ، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی، وقت نہیں ہے، میں پھر سناتا چلا جاؤں، وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے لیے اس رات کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں تعاون بھی نہ کیا کرے۔ یہ بڑا ہی سوال ہر سال ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ ہمسائے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، ہم نہیں یہ شب برات مناتے، لیکن وہ ساتھ والے جی وہ پوڑا بیچ دیتے ہیں، وہ قتل میں آ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جی اب پھر وہ ہمسائیگی رکھنی ہوتی ہے، رشتہ داری۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ کے لیے اس بات کو سوچے سمجھے، آپ حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں، آپ جانتے ہیں یہ معاملہ درست نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، اس کے باوجود اگر ایک غلط بندہ آپ کے گھر میں غلط چیز بیچ رہا ہے، وہ یہ جرت کر رہا ہے کہ غلط ہونے کے باوجود آپ کو غلطی پہ اکسا رہا ہے، آپ صحیح ہو کے اس کو صحیح کام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ درست ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کھانا جائز نہیں، یہ درست کام نہیں، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اب ہمسائے ہیں کیا کریں۔ نہیں،
اگر اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ غلطی پہ ہونے کے باوجود اتنی جرت، آپ کیوں اس کا منہ روکتے کہ بھائی نہیں، ہمارے پیغمبر سے ثابت نہیں، قرآن میں ثابت نہیں، حدیث میں ثابت نہیں، ہم ایسی چیزوں کو گھر میں داخل نہیں کرتے، ہم ایسے اللہ کے لیے یہ طریقہ اپنائیں، لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، رنگ میں رنگے نہ جائیں۔ یہ بیٹیوں کے گھروں میں اسی نہیں منتے، ایسی بھابی ہونے ہیں، پر وہ تیاں نے کہا باقی ہوتی ساریاں نندا دیورانیاں جٹھانیاں انہوں والوں شبرات آنی اسی کیوں نہ بھیجیے، بڑا لگتا ہے انہوں چول گئے، شرم کی بات ہے، ڈوم مرنے کی بات، یہ ہم لوگوں میں معاملے چل رہے ہیں، ہم مانتے نہیں، لیکن گھر والوں کے لیے دکانوں پر رش ہم نے بھی لگایا ہوا، بچے ہمارے بھی پٹاخے چلا رہے ہیں، نہیں، یہ معاملہ اللہ کے لیے درست نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں تعاون کرنا، برائی کے کام میں شامل نہیں ہونا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، نہ کھائیں گے قطرمہ مر نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن نہیں پوڑا ملے گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا، سارا سال بھی نہیں کھاتے تو آپ بھی نہ کھائیں، قطعاً ایسی دکانوں پہ نہ جائیں نہ رش لگیں تاکہ اس کام کو رواج نہ ملے، یہ کام عروج نہ پکڑے، پتہ لگے کہ ہم لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم جس چیز کو دین میں جگہ نہیں ملتی ہم اسے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگلا معاملہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رجل سمعۃ ورئاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے بندے کی وجہ سے ایسے مقام پہ کھڑا ہو جہاں پہ وہ لوگوں کو سنانا اور دکھانا چاہ رہا ہو، لوگوں کو اپنا کوئی معاملہ سنانا چاہ رہا ہے یا دکھانا چاہ رہا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قام اللہ رب العالمین اس بندے کو مقام سمعۃ ورجالا یوم القیامہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس بندے کو ایسی جگہ پہ کھڑا کریں گے جہاں پہ اللہ پوری انسانیت کو دکھائیں گے، یہ ہے وہ بندہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور سنانے کے لیے عمل کرتا تھا، یہ ہے وہ بندہ جس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی خوشنودی ہوتا تھا۔ اللہ سارے پیغمبروں کے سامنے، انبیاء کے سامنے، صدیقین کے سامنے، شہداء کے سامنے، صالحین کے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، سب نیکوکاروں کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے، کھڑا کر کے کہیں گے یہ بندہ بڑا نیک نظر آتا تھا، یہ بندہ بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا حاجی نمازی تھا، بڑا صدقہ و خیرات کرتا تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، بڑا جہاد کرتا تھا، بڑا متقی بندہ پھرتا تھا، بڑا مقرر تھا، بڑا خطیب تھا۔ آج اللہ رب العالمین تم سارے لوگوں کو یہ بات بتلاتی ہے یہ بندہ میں اللہ کے لیے کام نہیں کرتا تھا، صرف تم لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتا تھا، لہذا آج اللہ نے ساری انسانیت کو سنا دیا ہے، اس کی جو خواہش تھی اللہ نے آج پوری کر دی، اللہ نے ساروں کو دکھلا دیا یہ تم لوگوں کے لیے عمل کرتا تھا، میں اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، میں نے صرف اشارہ کرنا اور آگے چلنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے جو گرائے جانے والے افراد ہوں گے وہ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ فرمایا یہ تین بندے ہوں گے انتہائی معتبر، لوگوں کے سامنے انتہائی عزت و وقار رکھنے والے، بڑی شان اور مقام اور مرتبہ رکھنے والے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، ساری زندگی دین کی خدمت کر دیں، وقف کر دی، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، بڑا پیارا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معذرت کے ساتھ صرف سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں، کسی زانی کو نہیں بلایا جائے گا، کسی ڈاکو ڈکیت کو نہیں بلایا جائے گا، کسی قاتل کو نہیں بلایا جائے گا، سود خور کو نہیں بلایا جائے گا، پہلے ان کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو گرائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ تم نے شہادت کے درجے کو پہنچے، اپنی جان قربان کر دی، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو تم نے دکھلا دیا، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روپیہ پیسہ دیا، میری نیم پلیٹ لگ جائے گی مسجد کے باہر، وہ فلاں ہسپتال کے باہر وہ چندہ دینے والوں میں میرا نام بھی آ جائے گا کہ جی یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا ڈونیٹ کرتے ہیں، بڑا ان کا تعاون، میرا بھی نام بخار آ جائے، میرا بھی نام لیا جائے، میری بھی چوداہٹ چلے، مجھے بھی عہدہ ملے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا پیچھے۔ اللہ رب العالمین ایسے سخی کو سب سے پہلے جہنم میں گرا، ایسا عالم لوگوں کے سامنے بڑی تعریف چاہتا ہے، کیسی تو بڑا شان، میں نے پھٹے اکھاڑ، میں نے یہ کر دیا، میں نے دیکھ لے، کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنائے گا،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں نا، قیامت کا نقشہ کھینچا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اپنے نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، بڑی بڑی نیکی، بڑا پیارا قرآن پڑھتا تھا، شاندار پڑھتا تھا، بڑی پیاری نماز پڑھتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا، اخیر کر دیتا تھا، ہر سال 2 دفعہ تو ضرور عمرے پہ جاتا تھا. یہ باتیں سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں. پھر اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا، مالک کیا فرمائیں گے؟ تم نے جن لوگوں کے لیے عمل کیا جا کے ان سے اپنا اجر مانگو. جن لوگوں کے لیے نیکی کی تھی جا کے ان سے کہو مجھے نیکی کا اجر دے. اللہ فرمائیں گے میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، تمہاری کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں. تمہارا مقصد تو صرف لوگوں کو دکھلانا تھا، لوگوں کو سنانا تھا، ریاکاری کرنا تھا. اللہ فرمائیں گے جاؤ جا کے ان سے مانگو جن کو دکھلاتے رہے تھے، ان سے کہو تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ دے. اگر وہ کوئی اجر دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. حضرات محترم، یہ دوسرے نمبر پہ وہ بدترین انسان ہوگا جسے اللہ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا کرے. پوری انسانیت کے سامنے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دکھائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا تھا. اللہ سب کو سنائیں گے کہ تم لوگوں کے لیے عمل کرتا تھا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے، اسے جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا. اگلا معاملہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، بہت کم یہ حدیث سننے کو ملتی ہے. فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا 3 قسم کے افراد ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے. ان کا حساب کتاب لینا، ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا، ان کو ان کی نیکیاں یا برائیاں دکھانا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرنا، ان کے لیے خوشنودی کا اعلان کرنا بڑی دور کی باتیں. یہ انتہائی نفرت کا مقام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار وہ فلاں بندہ میری نظر میں اتنا گر چکا ہے، میں اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. سمجھتے نا اس کیفیت کو؟ اللہ کے ہاں یہ اتنے ناپسندیدہ، اتنے برے افراد، لا یکلمہم اللہ، کل قیامت کے دن اللہ ان سے منہ لگانا ہماری زبان، بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، گفتگو کرنا مناسب، ولا ینظر الیہم، بات کرنا دور کی بات ہے، اللہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے. کس کے ہاتھ میں ہوں گے سارے فیصلے؟ بولے اللہ کے ہاتھ میں. جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. جہنم سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے. جو اللہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے، جو اللہ بات کرنا پسند نہیں کر رہے، وہ کہیں گے اچھا نہیں اس نے پڑھا تو کلمہ ہی ہے تو ٹھیک ہی، پھر بھی کبھی نیکی کر لیتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی یہ تھا کبھی وہ تھا، جانے دے. ہوگا یہ معاملہ. اللہ جس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے، اللہ جس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، ولا یزکیہم، جس کے اعمال کا اللہ تزکیہ پسند نہیں کر رہے، دنیا کے اندر اللہ نے اعلان کر رکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ نجات کیسے؟ کون ہے 3 افراد؟ اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پاس پانی ہو اور وہ ایسے رستے میں سفر کر رہا ہے جہاں پہ مزید پانی نہیں مل رہا. میں بات سمجھاتا ہوں. آپ بس میں بیٹھے ہیں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کا، کسی ویران جگہ کا، سنسان جگہ کا حوالہ دیا. ہمارے دور میں یوں سمجھ لیں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے، باقی کے پاس نہیں. فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسافر کو پانی کی ضرورت ہو، اس کے پاس پانی موجود ہو، لیکن یہ پانی کو ہاتھ نہ لگانے دے، کہ اس بندے کو پانی نہ دے، کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل نقطے کی طرف اگر آئے نا، تھوڑا سا ڈیپلی سوچے تو اللہ کی قسم دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حوالے سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، ان بندوں کا آپس میں اتنا پیار چاہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کا اتنا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان
کسی دوسرے مسلمان کو پانی نہ دے، اللہ اس مسلمان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصل نقطہ. جو بندہ پانی دینے سے انکار کر دے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھنا پسند، اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ. ہم مسلمانوں پہ کیا کیا ظلم و ستم ڈال رہے ہیں، کتنے حق مار رہے ہیں، کتنے ڈاکے ڈال رہے ہیں، کیا ہمارا رویہ اور کیا ہمارا برتاؤ، یہ گھر میں جا کے ذرا سوچیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو کسی مسافر کو پانی نہ دے، اس کے پاس پانی موجود ہو، کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا، مالک اس بندے کی طرف دیکھنا مناسب نہیں، بات کرنا گوارا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ بندہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی حکمران کا ساتھ دیتا ہے، بات آنے لگی ہے، چبھنے لگی ہے، جو کسی حکمران کا ساتھ دیتا ہے صرف اپنے مالی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ہے کرپٹ، بندہ ہے ڈکیت، بندہ ہے چور، یہ جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کے الیکشن جیتتا ہے. وہ پاکستان میں بولے ہیں، آپ کے ملک میں ہوا، جیل کے اندر بند بندے الیکشن جیتے ہیں. میئر کراچی ابھی جو بنا جیل کے اندر سے جیت کے نکلا تھا. یہ بندہ ہے غلط، بندہ ہے کرپٹ، بندہ ہے چور، بندہ ہے ظالم، لیکن صرف اپنے مالی اور دنیاوی فائدے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کو فائدہ ملتا ہے تب تک اس جماعت میں، اس پارٹی میں، اس بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے. جب اس کا فائدہ ختم ہوتا ہے جماعت بدل لیتا ہے، پھر ساتھ ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھے گا، اس سے بات کرنا اللہ رب العالمین گوارا نہیں. دوسری حدیث میں یہیں پہ ساتھ ملا دوں، جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، معاملے کو صرف سر سے گزاریے گا نہیں، ہر بندہ شامل ہے، مجھ سمیت ہم سارے رگڑے جا رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا ملک ایسا ہے، سیاسی دلچسپی ہم سب کو بڑی ہے. حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ہمیں کہا اسمعوا، سنو. ہم نے کہا سمعنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سننے کے لیے تیار بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اسمعوا، سنو. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن رہے ہیں. پھر فرمایا یہ توجہ دلوانا تھا، یہ احساس دلوانا تھا کہ بات کتنی قیمتی ہے. تیسری دفعہ پکارا سنو. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے اور ظالم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ فرمایا لا تصدقوا علی کذبہم، ان کے جھوٹ کے اوپر سچ کی تصدیق کرنے نہ بیٹھنا. تمہیں پتا ہوگا یہ جھوٹ بک رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے دلیلیں نہ دیتے پھرنا اور نہیں ساڈا لیڈر سچا ہے اور تمہیں نہیں پتا، اے بھی تسی لگے ہو گل سچی کر رہے ہیں. ہو رہا ہے یہ معاملہ، بولے وہ وہاں پہ بیٹھے. میں نے بڑی دفعہ یہ بات سمجھا ہے، وہ کسی علاقے میں تقریر کر کے جا رہا ہے، وہ کہیں پہ بکواس کر کے جا رہا ہے، ہم یہاں پہ کھپ مر رہے ہیں. انہیں صحیح گل کی ہے، وہ تو ہمیں پتا نہیں انہیں کڈا زبردست بیان جاری کیتا، صحیح کہہ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرتے پھرنا، دلیلیں نہ دیتے پھرنا لوگوں کے سامنے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا ان کے ظلم کے اوپر تعاون نہ کرتے پھرنا، لوگوں کو اکساتے نہ پھرنا، نہیں بڑا چنگا بندہ ہے، بڑی چنگی پارٹی ہے اور تسی ٹھیک ہے ہو رہا ہے، صحیح ہو جائے گا سارا کچھ، اور نہیں کرپشن، نہیں انجن ہولا پائے چل رہا ہے. ان کے ظلم کے اوپر تعاون نہ کرنا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا بندہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، ایسا بندہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جائیں گے، اسے میرے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسے جامع کوثر نہیں پلایا جائے گا. چل رہا ہے سارا معاملہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ اور بات انشاءاللہ ختم، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جن تین کا تذکرہ کیا وہ تین کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، جو بندہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرے.
یہ تکبر کی علامت. ہمارے ہاں بڑے نوجوان ہی کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارے اندر تکبر نہیں, ریاکاری نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں, بس فیشن چل رہا ہے اور ویسے پتا نہیں. اللہ کے لیے نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ رب العالمین اتنے حصے کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے. وہاں پہ تذکرہ نہیں ملتا کہ تکبر کی وجہ سے نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی ناپسند سمجھا. وہ آپ فیشن کے لیے لٹکا رہے ہیں, کسی معاملے کے لیے لٹکا رہے ہیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں. 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوگی اللہ نہ اس کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے نہ اس سے بات کریں گے. فرمایا آکل والدین, وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ نہ گفتگو کرنا پسند کریں گے نہ اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھنا گوارا کریں. آخری بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اللہ رب العالمین نہ ان کی طرف دیکھنا گوارا کریں گے نہ ان سے بات کرنا پسند کریں گے. باقی باتیں آپ ساری سمجھ جائیں گے. میں نے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے, جو داڑھی منڈوا کے عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ داڑھی کس کو نہیں آتی؟ آواز نہیں آ رہی. عورتوں کو نہیں آتی, تو جو مرد منڈواتا ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. مالک ایسے بندے سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے جو عورتوں کی طرح اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرے گا, جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, جو مرد عورتوں جیسا, جو عورت مردوں جیسا بننے کی, اللہ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. جو دوسری حدیث تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پہ دیوس کے لفظ بولے. جو بندہ اتنا بغیرت ہو جائے اس کی خاتون, اس کی گھر والی, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کے جاتی ہے, چاہے وہ چچا کا بیٹا ہے, کزن ہے, وہ خالہ کا بیٹا ہے, وہ ماموں کا بیٹا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاتون, اس کے گھر کی عورت لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کے جائے, اسے غیرت نہ آئے, یہ دیوس ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ان سارے معاملات سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بد نصیب افراد جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے افراد سے محفوظ فرمائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ بندہ جو دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرتا ہے, ایسی بدعت لے کے آتا ہے جو قرآن کا حصہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ نہیں, دین کا حصہ نہیں, لیکن اس کو دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, ایسا بندہ کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ رب العالمین اس کی طرف نہ دیکھنا گوارا کریں گے نہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کرے گا, اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی, فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افراد جو آپ فرمایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو دین کے اندر ایک تو بدعت اختیار کرتے ہیں, دوسرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, دیوس ہے, اپنی عورتوں کو, گھر کی خواتین کو لوگوں کے سامنے بے پردہ حالت میں پیش کرتا ہے, یا پھر ایسا بندہ جس کے پاس پانی موجود ہو, اپنے ساتھی مسافروں کو پانی ان کو ضرورت ہو ان کو پانی مہیا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے وہ بد نصیب افراد ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل افراد یہ آئیں گے, مالک ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں کریں گے, اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھیں گے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے.
ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے دکھلائیں گے، بتلائیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اور آخر میں ایسا بندہ جو حکمرانوں کا ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ملک کے لیے، یہ دین کے لیے خیر خواہ ہیں، بہتر ہیں یا نہیں ہے، صرف اپنے سورسز، اپنے معاملات، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ساتھ دیتا ہے، ان کے جھوٹ کو سچ کہتا پھرتا ہے، ان کے ظلم کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا، اللہ نہ اس کی طرف دیکھنا گوارا کریں گے، نہ مالک اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ حضرات محترم کوشش کریں، اگر ہم میں یہ اعمال اللہ نہ کرے موجود ہیں، آج ہی اللہ رب العالمین سے توبہ طائب کریں اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے اندر سے ان بیماریوں کو، ان گناہوں کو ختم کریں گے۔ جن دو صحابہ میں ساتھیوں میں یہ گناہ موجود ہے ان کو سمجھائیں، ان کو لازمی بتلائیں، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے حوالے سے اعلان ہے، کل انشاءاللہ العزیز جامعہ مسجد اول اہل حدیث، وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا درس ہے۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، جگہ کیا ہے وہ کس مقام پہ؟ مال روڈ، اقبال روڈ پہ جی مسجد ہے، اول مسجد، وہاں پہ انشاءاللہ العزیز کل عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے جن کے پاس فرصت ہو وہ ضرور وہاں پہ پہنچے اور اللہ رب العالمین سے فائدے کی دعا کریں۔ مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے سارے بیماروں کو اللہ مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، اس ملک کے حالات کو اللہ بہترین بنائے، اس ملک کے جتنے دشمن ہیں جہاں بھی ہیں، جس روپ میں بھی ہیں، اگر ان کے نصیبے میں ہدایت ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے نصیبے میں ہدایت نہیں اللہ انہیں خود غارت فرمائے، تباہ و برباد فرمائے۔ مسلمانوں کی ساری حاجات اللہ رب العالمین پوری فرمائے۔ جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہ اللہ سب کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔